أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں، تو محترم رفیع احمد شاہ نواز صاحب آج کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے علم میں بڑھا دے۔ او مائی لارڈ، انکریز می ان نالج۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحید حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا ہے؟ یعنی اس کے والدین کو تو نہایت روشن تاج پہنایا جائے گا، جبکہ اس کا اپنا مقام تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں جو سبق پڑھا تھا اس کو ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا وصل کے بارے میں اور حمزۃ الوصل کے بارے میں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے، تو جلدی سے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جس نے بھی قرآن کریم شروع کیا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھ لیا ہے یا روزانہ تلاوت کرتا ہے، وہ اس کو اس آج کے سبق سے ہمیشہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے آج کا سبق کا بہت اہم ہے، تو اس کی طرف ہم انشاءاللہ زیادہ وقت دیں گے۔ تو وصل سے مراد ملانا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں یا جن کے شروع میں یا آخر پر کوئی ایسے حروف آتے ہیں جن پر کوئی علامت نہیں ہوتی، اور جب اس طرح کے الفاظ کو، دو الفاظ کو آپس میں ہم ملاتے ہیں، تو جو یہ کسی بھی علامت کے بغیر والے حروف ہوتے ہیں ان کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، تلفظ میں شامل نہیں کرتے۔ اور لیکن جب ہم اس کسی ایک لفظ کو علیحدہ سے پڑھنا ہمیں مقصود ہو، تو پھر ہم ان جو حروف اسٹروک لیس حروف ہیں یا جن پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، اس کو ہم کسی قاعدہ کے تحت علامت دے کے پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کی ہم نے دو صورتیں دیکھی تھی کہ ایک تو صورت یہ تھی کہ خالی حروف، وہ ایسے خالی حروف جو کسی متحرک اور ساکن حرف کے درمیان میں ہوں۔ متحرک سے مراد ایسا حرف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی فتح، کسرہ، دمہ کی کوئی علامت ہو، اور ساکن حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر سکون کی علامت ہو۔ تو جب ہم نے سکون پڑھا تھا یا تشدید بھی پڑھی تھی، اس وقت بھی ہم نے ساتھ ہی ساتھ اس کو دیکھا تھا کہ کوئی بھی ساکن حرف خود سے اپنے طور پہ ادا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پچھلے جو اس سے پیوستہ پچھلا حرف، متحرک حرف ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔
تو یہ ہم نے مثالیں دیکھی تھی کہ دو اس کی صورتیں ہیں وصل کی ملانے کی، کہ یا تو متحرک حرف کے بعد ایک ساکن حرف ہو یا کسی متحرک حرف کے بعد ایک مشدد حرف ہو. جیسے یہ دیکھیں، یہ کاف ہے اور یہ متحرک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر فتح کی علامت ہے. اس کے بعد یہ لام ہے، اس کے اوپر فتح کی علامت ہے، یہ متحرک ہے. اور یہ بھی الف سٹروک لیس ہے، یہ بھی الف یہاں بھی سٹروک لیس ہے، کسی حرکت کے بغیر ہے، یہ بھی سٹروک لیس ہے. تو جب بھی کسی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ متحرک حرف اور ساکن حرف یا متحرک حرف یا مشدد حرف، ان کے درمیان میں جو حروف کسی بھی علامت کے بغیر ہوتے ہیں اس کو ہم ادا نہیں کرتے اپنے تلفظ میں. جیسے یہ ایک دو الفاظ ہیں قال اور الحمد. جب ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو یہ لام کی آواز بھی لمبی ہوگی کیونکہ یہ حروف المدہ بنتا ہے یہاں پہ الف اور پیچھے لام کے اوپر فتح ہے، اور ہم کہیں گے قال الحمد. لام فتح کے ساتھ سیدھا اس لام سکون کی علامت کے ساتھ جا کے مل گیا. اس لام نے اس ساکن لام کے ساتھ جا کے ملنا ہے. اور اس صورت میں یہ دیکھیں کاف کے اوپر دمہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ساکن ہے یا مشدد ہے. تو یہ مشدد حرف ہے، تو اس نے جا کے سٹریس کے ساتھ اس لام کے ساتھ مل لیا کلذین. تو کلذین، اب اس کے درمیان میں دیکھیں یہ واو بھی ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، الف بھی ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ایک اور الف ہے. یہ عربی میں سٹائل ہے لکھنے کا. تو لکو یہ ایک لدہ ہے، اللہ زینہ لدہ ہے. تو آپ نے جب بھی اب اس کو ملانا ہے تو یہ اندر جتنے بھی حرکت کے بغیر حروف ہیں اس کو ہم نے ڈراپ کر دینا. تو اس لیے لکل زینہ واو بھی ڈراپ ہو گیا. اگر واو پہ یہاں پہ سکون ہوتا تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی، وہ پھر یہاں پہ حروف المدہ بننا تھا. لیکن اس صورت میں یہ تینوں سٹروک لیس لیٹر جو ہیں حرکت کے بغیر حروف ہیں، یہ ڈراپ ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہم نے کیونکہ پہلے بھی سیکھی تھی جب ہم نے سکون اور تشدید کے سبق پڑھا تھا، تو اس کے اوپر میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. آگے پڑھا تھا ہم نے حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل قرآن کریم میں جیسے ہم نے یہ مثال دیکھی تھی سورہ فاتحہ میں بھی دیکھی تھی، جیسے اللہ زینہ اس میں بھی دیکھا تھا کہ یہ الحمد ہے، الف اس سے پہلے ہے کسی علامت کے بغیر. یہاں پہ اللہ زینہ ہے کسی بھی علامت کے بغیر ہے. اب ہم نے اس کو جب علیحدہ سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا علامت آئے گی. تو اس کے میں نے کہا تھا کہ 3 اصول ہیں، 3 آسان اصول ہیں. آپ نے صرف 2 چیزیں اگر مد نظر رکھیں تو تیسرا خود پھر وہ جو باقی رہ جائے گا وہ تیسری چیز ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگر حرف لام آ جائے، چاہے وہ سکون کے ساتھ ہو، چاہے وہ تشدید کے ساتھ ہو، چاہے کسی علامت کے بغیر بھی ہو، تو آپ نے الف کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا فتح کی علامت لگانی ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کہ الف کسی حرکت کے بغیر ہے لیکن اس کے آگے لام آ رہا ہے، تو ہم نے کوئی اور چیز نہیں دیکھنی، سیدھا الف کے اوپر فتح لگا کے اس کو ہم نے پڑھ دینا ہے الرحمن. یہ فتح الف کی آئی اس لام کی وجہ سے. تو اس لیے سب سے پہلا اصول ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الف کے خالی الف کے بعد لام ہے یا نہیں ہے. اگر تو لام ہے تو الف کے اوپر ہمیشہ آپ نے فتح کی علامت دے دینی، جیسے یہاں آپ نے دی، یہاں پہ دی، یہاں پہ الف بغیر کسی دیکھے حرکت سکون اور کسی بھی تشدید کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ مشدد لام ہے. تو ہم نے لام دیکھنا ہے اور الف کے اوپر فتح کی علامت دے دینی ہے. پہلا اصول تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے یہ اس کو چھوڑ کے میں اس پہ آتا ہوں. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے لام ہے کہ نہیں ہے. اگر تو لام ہے فتح آ گئی، وہ ہم نے طے کر لیا. اگر لام نہیں ہے تو پھر ہم نے دیکھنا کہ نیکسٹ متحرک حرف کون سا ہے. متحرک حرف مین جس کے اوپر کوئی علامت ہو، فتح، کسرہ یا دمہ کی. تو اگر تو نیکسٹ متحرک حرف کے اوپر
दम्मा की अलामत हो तो अलिफ पे हमेशा दम्मा आएगा। जैसे ये देखें कि यहाँ पे खा है, खा के ऊपर दम्मा है, अलिफ, ये दाल सुकून के साथ है। पहली हमने जो चीज देखनी है लाम है कि नहीं है, तो लाम नहीं है, हमने देखा यहाँ पे दाल है, तो इसलिए वो फतहा वाली बात खत्म हो गई। फिर हमने देखना है कि नेक्स्ट अलामत कौन सी है, मुतहरक हरफ कौन सा है, तो वो मुतहरक तीसरे हरफ के ऊपर या नेक्स्ट मुतहरक आप समझ के कौन सी अगर तो दम्मा है तो अलिफ के ऊपर हमेशा दम्मा आएगा। तो यहाँ पे देखें कि दाल है, खा के ऊपर दम्मा है, तो हम इसको पढ़ेंगे उदखुलू, उद, ये अलिफ ने दम्मा की लामत ली। तो बाकी आप उसको छोड़ दें, अगर लाम नहीं है, दम्मा नहीं है, तो फिर हमेशा कसरा की लामत आनी है, चाहे वो मुतहरक हरफ के ऊपर कसरा हो, चाहे मुतहरक हरफ के ऊपर फतहा की लामत हो। ये दूसरा ये था। तो इस तरह याद रखना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है कि आप सबसे पहले देखें कि क्या अलिफ के बाद लाम है, अगर तो लाम है तो आप अलिफ के ऊपर फतहा लगा दें, अगर लाम नहीं है तो आप देखें कि नेक्स्ट मुतहरक के ऊपर क्या दम्मा है, तो आप अलिफ के ऊपर दम्मा लगा दें। और तीसरी सूरत जो बचती है तो आप हमेशा फतहा जो भी है उसके ऊपर कसरा नीचे लगाना, चाहे कसरा हो चाहे फतहा हो, तो आपने फिर कसरा की लामत लगानी। जैसे इन मिसालों में देखें, इरजी, ये जीम के नीचे कसरा है तो अलिफ ने कसरा की लामत ली। इसी तरह यहाँ पे लाम के ऊपर फतह है, लेकिन अलिफ ने फिर भी कसरा की लामत ली। फतह और कसरा की सूरत में इसने कसरा की लामत लेनी है। लेकिन अगर आप इस तरह याद रखें तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान बच्चे सीख जाते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि या तो आप देखें लाम है या आप देखें दम्मा है। लाम है तो फतह है, दम्मा है तो दम्मा है, बाकी सूरतों में कसरा है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ आ गया होगा। बाकी ये रफी साहब ने बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये अपने कुरान करीम में अगर आप मार्क कर लें इन जगहों के ऊपर, चैप्टर 38 वर्स 7 के ऊपर जाके मार्क कर लें कि इस यहाँ पे आपने इसको कैसे पढ़ना है, हमेशा कसरा के साथ पढ़ना, तो फिर आपको कुरान करीम पढ़ने के दौरान बजाय याद रखने के आसान रहेगा। तो अब हम चलते हैं आज के लेसन की तरफ। मोहतरम मुईद अहमद साहब। जी जज़ाकल्लाह मोहतरम दोस्त, हम आगे चलते हैं अब वक्फ के उसूलों की तरफ। जैसे कि अमानुल्लाह साहब ने दोहराई करवाई, बहुत से असूल हमें जब हम बार बार दोहराई करते हैं तो पुख्ता होते जाते हैं, और यही इन क्लासेस का मकसद भी है कि हम बार बार जो चीज़ों की दोहराई करके तो उनको पुख्ता कर लें, ताकि जब हम तिलावत करें तो बड़े अच्छे तरीके में बहुत अच्छी तिलावत हो हमारी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वक्फ के उसूल पढ़ने जा रहे हैं दौरान तिलावत, अमूमी तौर पर 3 वजूहात की वजह से हम वक्फ करते हैं या कर सकते हैं। पहली वजह तो ये होती है कि किसी भी आयत के इख्तिताम पर, जैसे कि आपने के सामने ये कुरानी आयत है जिसमें जब आयत ख़त्म होती है तो उस पे हमने आके रुकना है, ठीक है। कुरानी आयत के इख्तिताम पर वक्फ करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो इस एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि रमूज़ औक़ाफ़ की वजह से, मिसाल के तौर पर वक्फ़ लाज़िम, यानी ये जो मीम का निशान है और या फिर वक्फ़ लाज़िम लिखा है बाज़ जगहों पर, तो वहाँ पे हमें वक्फ करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भी आयत को कंटिन्यूटी में पढ़ लें, यहाँ पे वक्फ ज़रूरी है, वक्फ़ लाज़िम। तो याद रखें कि मीम और वक्फ़ लाज़िम भी बाज़ जगहों पे मुकम्मल लिखा होता है, तो वहाँ पे आपने वक्फ करना है। तो ये दूसरी वजह हो गई कि रमूज़ औक़ाफ़ की वजह से। बाद औक़ात अक़लाब के उसूल की वजह से भी बाद हुरूफ के ऊपर छोटा सा मीम लिखा होता है। इस मीम और वक्फ़ लाज़िम के मीम में फ़र्क करना ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ रसूलुम बिमा, ये वक्फ़ लाज़िम वाला मीम नहीं है, यहाँ पे ये इक़लाब वाला मीम है, यानी जब इसको आप रसूलन को बिमा के साथ मिलाएंगे तो तनवीन और बा को मिलाने के लिए मीम की आवाज़ आएगी, रसूलुम बिमा। तो इस मीम को वक्फ़ लाज़िम वाली मीम से शुबा ना हो कि ये वो वाली मीम है और यहाँ पे वक्फ करना है। तो ये चीज़ एक दूसरा असूल हो गया। तीसरा असूल होता है कि किसी भी लंबी आयत की तिलावत के दौरान सांस टूट जाता है,
اس کو بحال کرنے کے لیے آپ اس لمبی آیت کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وقف کرنا پڑتا ہے. تو وقف کا اصول یہاں پہ بھی اسی طرح لاگو ہوگا جیسا کہ آیت کے آخر پر وقف کا اصول تھا. جس طرح آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ ایک لمبی آیت ہے اور وہ شیئا ولا یقبل کو کی بجائے آپ یہاں پہ رکے اور پھر ولا یقبل سے دوبارہ سے سٹارٹ کیا آپ نے, اور آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے اصول ہیں جن کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں. عربی میں آیات میں اگر فا آ رہا ہو, ثم آ رہا ہو یا وا آ رہا ہو جیسا کہ یہاں پہ ہے, تو یہاں سے آپ آیت کو بغیر پچھلے الفاظ کو دہرائے ہوئے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, سٹارٹ کر سکتے ہیں. جس طرح عن نفس شیئا ولا يقبل منها. تو ایسی صورت میں ہمیں ہمیشہ بامانی جگہ سے ہی تلاوت دوبارہ شروع کرنی چاہیے. جب آپ تلاوت کرتے ہوئے اس کے معانی کو اس کی کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمیشہ تلاوت میں خوبصورتی آئے گی. جس طرح اس پوری آیت میں شیئا پہ ہم وقف کر سکتے ہیں, اور اسی طرح شفاعتن پہ ہم وقف کر سکتے ہیں, شفاعہ اور ولا هم ينصرون اگر سانس ٹوٹ جائے. اصولی طور پہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آیت کو پہلے سے دیکھ کے, پہلے سے تیاری کر کے, پھر اپنے سانس کو اس کے حساب سے مینٹین کر کے اس پوری آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں. جب ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی اجتماع کے لیے یا کسی بڑے اجلاس میں تلاوت کرنے کے لیے, تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے ہمیں پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے کہ کس آیت کی تلاوت میں ہمیں کہاں پہ وقف کرنا ہے سانس لینے کے لیے. تو اس اصول کو اگر ہم دیکھیں اگلی سلائیڈ پہ کہ وقف کے مختلف حالتیں ہیں. نمبر 1, وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھنا. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آخری حرف پہ جو علامت ہے اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں, تو وہ وقف کا ایک طریق ہے. دوسرا طریق یہ ہے کہ وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے. تیسرا وقف کا اصول ہے کہ وقف کرتے وقت آخری حروف کو الف مدہ یا فتحہ اشباعیہ کے ساتھ پڑھنا. جس طرح ہم نے ابھی کچھ مثالیں دیکھی تھیں اور اگلی سلائیڈز میں بھی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. آخری حرف کو ساکن پڑھنا. تائے مربوطہ یا مد مدورہ کسی بھی علامت کے ساتھ آئے, تائے مربوطہ یا مدورہ کسی بھی علامت کے ساتھ آئے, وقف کی صورت میں اسے ہمیشہ ساکن ہا میں تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ فتحتین, دمتین, کسرتین, الٹی پیش, فتحہ, کسرہ اور کھڑی زیر, ان ساری الفاظ کی صورت میں ساکن ہا کر کے پڑھا جائے گا. اب ہم اس اصول کو فتحتین دیکھیں. مناتن, مناہ, غشاوة, غشاوة, خاطئة, خاطئة. اسی طرح الٹی پیش کا قرآنہ, قرآنہ, النشأة, 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 لم ينتهي, لم ينته, ربه, ربه. تو آپ نے دیکھا کہ ان ساری صورتوں میں آخری حرف کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا, یعنی جزم کے ساتھ. اسی اصول کو ہم تھوڑا اور تفصیل سے پڑھتے ہیں. آخری حرف کو ساکن پڑھنے کے اصول کو اگر ہم دیکھیں تو وقف کرتے وقت فتحہ اشباعیہ یا فتحتین کے علاوہ تمام حرکات سکون میں تبدیل ہوتی ہیں. اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں اورنج کلر میں اور نیلے رنگ میں فتحہ اشباعیہ اور فتحتین کو علیحدہ رنگ دیا گیا کیونکہ اس پہ اصول مختلف ہے. مثلا باقی تمام جو ہرے رنگ کے باکسز ہیں اس میں فتح کی مثال دیکھتے ہیں. صادقین, صادقین, وقف کرتے ہوئے سکون میں تبدیل ہو گیا. رسولی
یہاں پہ آخر میں کسرہ ہے. رسول سکون میں تبدیل ہو گیا. دمہ کی مثال ہے شہداء، تو آپ نے دیکھا کہ یہ سکون میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح کسرہ اشباعیہ یعنی کھڑی زیر، غیرہ دمہ اشباعیہ، دلوہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہ سکون میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح دمتین جو ہے، کسرتین جو ہے، بحسبان، اسی طرح دمتین ولا جان کو جب ہم سکون میں تبدیل کریں گے، وقف کریں گے، ولا جان، تو آپ نے دیکھا کہ یہ اصول. اب ہم دیکھتے ہیں فتح اشباعیہ کی صورت میں کیا ہوگا. اس صورت میں فتح اشباعیہ کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آخری حرف پر اگر فتح اشباعیہ ہے، آپ یہ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں کہ فتح اشباعیہ عموماً حروف مقطعات کے علاوہ کسی حرف کے آخر پر نہیں ہوتی، یہ بیچ میں آتی ہے. والیتامی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، والیتامی ہی پڑھا جائے گا. حروف مقطعات طہ اسی طرح رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طرح فتحتین، الف مدہ یا فتح اشباعیہ، دونوں صورتوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وَنِسَاءَ یہ الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا، فتحتین مدہ، الف مدہ یا فتح اشباعیہ میں تبدیل ہوگا. وَنِسَاءَ کو ہم وَنِسَاءَ پڑھیں گے. وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آتی ان صورتوں میں کہ اگر آخری حرف پر پہلے ہی سکون کی علامت ہو، یا آخری حرف حروف مدہ ہو، آخری حرف حروف لین ہو، آخری حرف پر فتح اشباعیہ خالی یا بغیر یا خالی یا کے ساتھ ہو، یا تو فتح اشباعیہ خالی یا کے بغیر ہو یا پھر خالی یا کے ساتھ ہو، تو بھی وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اس حرف پر وقف کرتے وقت تلفظ میں تبدیلی نہ کرنے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وَاذْكُرُوا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رَبِّي سَبِيلِي، آپ نے دیکھا کہ یہ یا حروف لین میں آ گیا کیونکہ با کے نیچے کسرہ ہے ربی میں، اور آگے یا ساکن ہے، تو اس کو ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. سبیلی یہ بھی وہی اصول ہے. جی حروف المدہ، جی حروف المدہ کی مثال ہے یہ لا تعثوا، یہ حروف لین کی مثال آ گئی. فا کے اوپر فتحہ اور واو کے اوپر جزم. قتلت یہ آخری حرف ساکن. اضلفت یہ آخری حرف ساکن، اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح آخری حرف جو ہے یا بغیر کسی علامت کے ہے، یسعی، تو وہ اسی طرح رہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. آخری حرف کو الف مدیہ یا فتح اشباعیہ کے ساتھ پڑھنا. اگر آخری حرف پر فتح کی تنوین ہو، چاہے خالی الف یا خالی یا کے ساتھ ہو، اس پر وقف کرتے وقت الف مدیہ یا فتح اشباعیہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. مثلا ابواب کو ہم ابواب پڑھیں گے. اسی طرح نساء میں تبدیل ہو جائے گا.
مسمن تبدیل ہو جائے گا مسمن. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح آخری حرف کو الف مدیہ یا فتح اشباعیہ کے ساتھ پڑھنا ہو ان صورتوں میں کیسے پڑھنا ہے. آخری حرف کو الف مدیہ یا فتح اشباعیہ کے ساتھ پڑھنا. اگر آخری متحرک حرف پر فتح کی علامت ہو لیکن آخر پر خالی یا ہو تو اس کو بھی فتح اشباعیہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. مثلا آپ نے سورہ الاعلی میں دیکھا ہے الاعلی تبدیل ہوگا، اس میں آواز وہی رہے گی، الاعلی فتح اشباعیہ میں تبدیل ہو جائے گا. یہ اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، اگر آخری حرف الف میں کیسے تبدیل ہوتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ سکون میں کیسے تبدیل ہوتا ہے اور کن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو کچھ مثالیں الف میں تبدیل ہونے کی: نساء نساء، سجا سجا، ماء ماء. اسی طرح نداء تبدیل ہو جائے گا نداء میں. مکبا مکبا. اسی طرح دیکھتے ہیں کچھ مثالیں سکون میں تبدیل ہونے کی. یومی تبدیل ہو جائے گا یوم. نعبد نعبد. اسی طرح آگے ریب تبدیل ہو جائے گا ریب میں. ربی تبدیل ہو جائے گا ربی میں. اسی طرح لہو تبدیل ہو جائے گا لہ میں. اور یہ جو مثالیں آپ سے ابھی ہم پچھلی سلائیڈ میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی بعض حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مثلا کویرت کیونکہ اس کے آخری حرف پر سکون ہے. حشرت سکون. آمنو صدری لقاءنا. تو آپ نے دیکھا کہ آخری تین حروف جو ہیں حروف مدہ کی مثالیں، اور ان میں سکون کرتے ہوئے کوئی وقف کرتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ یہ تین جی وقف کے تین مختلف حالتیں جو ہم نے ان سلائیڈز میں دیکھی، اس میں اب آپ کو ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لیے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1، وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھنا جس میں سکون آ جاتا ہے آخری حرف پہ. دوسرا ہے وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آتی، جس کی ابھی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی. اور تیسرا ہے وقف کرتے وقت آخری حرف کو الف مدہ یا فتح اشباعیہ کے ساتھ پڑھنا. تو آج کا جو یہ سبق تھا اس میں ہم نے یہ ریوائز کیا. اب آگے میں اپنے دوست رفیع احمد شاہ نواز صاحب سے کہوں گا. ضروری نوٹ اس میں یہ ہے کہ وقف کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ رفیع شاہ نواز صاحب آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی وقت کا جو لیسن چل رہا ہے اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان میں ہے مد عارض. جب کسی لفظ کے آخر پر حرف مد یا پھر حرف لین کے بعد کوئی متحرک حرف ہو اور اس لفظ پر وقف کرتے وقت پچھلے حرف مد یا لین کو 2 سے 6 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق وقف سے ہے. جیسے آپ کے سامنے 3 مثالیں ہیں. مالک یوم الدین
تو جو دین ہے یہاں وقف ہو رہا ہے تو 2 سے 6 سیکنڈ تک آواز آپ لمبی کر سکتے ہیں تلاوت کے لحاظ سے، جس قسم کی آپ لمبی تلاوت کر رہے ہیں. اسی طرح وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، تو یہ واو یہاں اس وقت حرف لین ہے. آگے ہے ہم فیہا خالدون، تو دون ہے جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ 2 سے 6 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں. آگے اس کے بعد ہے وقف بالتشدید، یعنی جب کسی لفظ قرآنیہ کے آخر پر مشدد حرف آئے یعنی اس پر تشدید ہو تو اس پر عارضی سکون کرتے وقت تشدید کو ظاہر کر کے ادا کرنا وقف بالتشدید کہلاتا ہے. یعنی تشدید بھی ساتھ واضح کرنی ہے وقف کرتے وقت، ساکن بھی نہیں کرنا اور تشدید بھی، دونوں چیزیں ٹھیک کی جائیں گی. حرف نون، میم یا حروف کلکلہ پر یہ تشدید قدر نمایاں ہوگی جبکہ باقی حروف پر قدر کم ہوگی، لیکن ہوگی ضرور. جیسے یہ دیکھیں آپ، پہلے جیم پر تشدید ہے فی الحج، لیکن جب وقف کریں گے تو جزم بھی ساتھ لگائیں گے تو پھر ہوگا فی الحج، کیونکہ تشدید ہے تو سخت وہ کلکلہ ہوگا، سخت کلکلہ بھی یہ قسم ہے فی الحج. اسی طرح من ہن، تو یہاں پر قدر کم ہوگی لیکن من ہن تب، اسی طرح بغیر الحق کی تو وقف ہوگا بغیر الحق. ادب، اسی طرح حجن، تو یہاں بھی تشدید ہے تو یہ ہوگا حج. تو اسی طرح یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، نیچے لکھی ہوئی ہیں. آگے ہے جب کلکلہ حروف، جب کسی لفظ قرآنیہ کے آخری متحرک حرف پر سکون کی علامت آئے اور یہ حرف حروف کلکلہ میں سے ہو تو کلکلہ کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی کلکلہ نہ اس میں یعنی ریموو ہو. جیسے نعبد، تو جب کلکلہ ہوگا دال پر آ گئی جزم نعبد، اس طرح باقاعدہ کلکلہ کے ساتھ آواز ہوگی. یہ دیکھتے ہیں. تو 2 متواتر ساکن حروف کو پڑھنا، یہ بہت ہی عام طور پہ یہاں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے اس کو ادائیگی کے وقت، کیونکہ عام طور پہ جو درمیان میں دوسرا ساکن حرف ہوتا ہے اس پر غلطی سے فتح کی آواز پڑ دی جاتی ہے. جب کسی لفظ قرآنی کے آخری متحرک حرف سے قبل پہلے ہی ساکن حرف موجود ہو تو اس متحرک حرف پر وقف کرتے وقت دونوں ساکن حروف کو تلفظ میں برقرار رکھا جاتا ہے. جیسے عین القطر، یعنی قطر نہیں کہیں گے، عین القطر کہیں گے تو غلط ہوگا، عین القطر. اسی طرح سورہ العصر میں بھی ہے مثال والعصر، خسر، تو اثر نہیں خسر نہیں، بلکہ سین میں سے جو جزم سکون والا حرف ہے درمیان میں اس پر سے آواز کو سلپ کرنا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں والفجر، یعنی والفجر نہیں ہوگا، جیم پر فتح نہیں لگانی، جیم پر سکون کی علامت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے، را پر بھی سکون کی علامت آئے گی والفجر. یہ ہے اس کی مثالیں. آگے چلتے ہیں. ساکن حمزہ یا ساکن عین پر وقف کرنا، جب کسی لفظ قرآنیہ کے آخر پر ساکن حمزہ یا ساکن عین ہو تو وقف کے دوران ان کی ادائیگی کے دوران دونوں کا تلفظ کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بھی بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یعنی نہ تو حمزہ کی ادائیگی کرتے وقت عین کی آواز آئے اور نہ عین کی ادائیگی کرتے وقت جب وقف کریں تو حمزہ کی آواز آئے. تو جیسے آپ کے سامنے پہلے اس کے اوپر الف کے اوپر مد کبیر ہے تو اس کو مد کبیر کو ادائیگی کر کے تو پھر حمزہ پر سکون کی علامت اس پر بات ٹھہرے گی. سی شیء
شيء سو. اب یہ جو آئین پر وقف ہے یہ حلق کے درمیان میں سے کو آپ نے تلفظ کی ادائیگی ہوگی. الداع، پھر میں بولتا ہوں اس لفظ کو الداع. ذریع، ذریع. جوع، اس کو جو پڑھیں گے تو غلط ہوگا، آئین کی باقاعدہ ساتھ جڑتا ہوا نظر آئے. جوع. تو یہ چیز کی مثالیں ان کی. اب نہیں، اب آپ نے نہیں پڑھنا، جی پریکٹس لیتے ہیں. اب جی کیونکہ وقف کے اصول بہت اہم ہے، ہمیں وقف صحیح کرنا آنا چاہیے. تو اب جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پہلے تو وقف کے بغیر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وقف کے ساتھ ایک ایک لائن پلیز. تو پھر ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف جائیں گے. تو 5191 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لائن پلیز پڑھیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لدی مقدورن. تشدید کو اس کی یہ تشدید ہے نا جو اس کی یہ واضح نہیں ہوئی. ہم نے بولا لدی، لدی سختی کر کے جزم اور تشدید دونوں کی ادائیگی ہم یہاں کریں گے. دوبارہ پڑھ کریں. لدی لدی، یہ دیکھیں لدی. لدی مقدورا مصفن. نہیں پہلے جو آپ نے بولا یہ پہلے آپ نے بغیر وقف کے بولا ہے نا مقدورا، تو وہ بھی کیونکہ الف ساتھ ہے تو ابھی بتایا گیا جب فتح تعین ہو تو ورٹیکل فتح کے طور پر پڑھا جائے گا مقدورا. تو وقف کرتے وقت بھی اگر وقف کریں گے تو مقدورا، اگر رکیں گے نہیں وقف کریں مقدورن، یہ ایسے بولیں. مقدورن مقدورا بغیر وقف اگلا مصفن اب وقف کے ساتھ مصفا. یس. آگے مرصاحا اب وقف کے ساتھ مرصاحا. شاباش گڈ. آگے غشاوتن وقف کے ساتھ غشاوہ. ٹھیک. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ G5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جنہوں جو پڑھ لیں پلیز ہاتھ نیچے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ دوسری لائن پلیز پڑھیں. جو ہم نے نا ضروری قواعد بھی بعد میں پڑھے تھے ان کو اوپر خصوصی توجہ دیں، اور جو وقف کے اصول ہم نے پڑھے ہیں وہ تو ہم نے پڑھنا ہی ہے. جی چلیں پلیز یہ دوسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بغیر وقف کو پڑھیں. منہن وقف منہن یہ بلا ہن، یہ نہیں منہن یہ آواز نہیں ہونی چاہیے. جی منہن نہیں ہن ایسے نہیں کلکلے کی صورت نہیں بنی چاہیے. منہن بس دبانا ہے، تھوڑا سا دبا کے رکھنا ہے، آواز ختم کر دینی ہے. منہن ہاں جی بلا بلا وقف کریں. بلا بالکل ٹھیک ہے. عین القطر عین القطر. شاباش. العلماء العلماء ہدن خدا. اس کو جب تنوین ہو نا تو آگے کوئی لفظ کرنا پتا ہو تو
خدن 2 سیکنڈ اس کے گننا کر کے پھر دوبارہ بولیں اس کو. ہدن ہاں جی ہدا. جی یہاں پہ فتح کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ حمزہ الوصل یہ بن جائے گی نا، حمزہ وصلی بن جائے گی، لام ہے نا تو الف خالی ہے تو الف پر فتح آئے گی. Well done. شکریہ اور بہت. یہاں یہ آواز لمبی کیوں ہوئی ہے بلا کی؟ بلا کیوں پڑھا ہم نے حالانکہ عام فتح ہے؟ وقف کرتے وقت اس پہ ورٹیکل فتح آ جائے گی، فتح نہیں شبائیہ. نہیں نہیں وقف بغیر ہم نے کیسے پڑھیں گے اسے؟ وقف کے بغیر وقف ہاں جی بالا بلا نہیں پڑھیں گے، اس کو بلا ہی پڑھیں گے کیونکہ جی یہ جو جا ہے نا جا، جی جی اس کی وجہ سے لام پر ورٹیکل فتح پڑ جائے گی. بلا جیسے ہمیں سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ وہاں بھی لام پر عام فتح ہے، اسی طرح تو یا کی وجہ سے یہ آواز 2 سیکنڈ لمبی ہو جاتی ہے. جی اگر اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ فتح ہی پڑی جانی ہے. اگر جی بریک وقف کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، پھر اس کو ورٹیکل فتح کے طور پہ پڑھیں. جی چلیں شکریہ بہت. جی نیکسٹ 5125 پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نودي یہ دوبارہ 2 سیکنڈ لمبی کر کا آواز وقف کرتے ہو بیٹا. دی جی نودي نہیں دی نہیں دی نو دی حروف لین بن جائے گا نا، یہ حروف مدہ بن جائے گی یہ. نودي ہاں جی تهتز اس کو میرا خیال ایسے ہی پڑھنا ہے. تهتز نہیں یہاں پر سکون کی علامت آئے گی، نما کی جگہ تشدید قائم رہے گی، دونوں آوازیں نکالنی ہیں. بولیں ذرا. تهتز ایک منٹ. یہ دیکھیں جتنی بھی علامتیں تھیں نا، فتح، کسرہ، دمہ، کسرہ شبائیہ، دمہ شبائیہ، کسرہ تین دمہ، سب نے سکون میں تبدیل ہونا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں کیونکہ دیکھیں 3 کا سیٹ ہوتا ہے، فتح کسرہ دمہ 3، فتح شبائیہ کسرہ شبائیہ دمہ شبائیہ 3، اور کسرہ فتح تین کسرہ تین دمہ تین، 3 کا سیٹ ہے. صرف آپ نے یہ 2 اگر لہذا کر دیں، باقی سب کے سب نے سکون میں تبدیل ہونا ہے. یہ دمہ تھا تو دمہ نے سکون میں تبدیل ہونا ہے، لیکن وہ تشدید جیسے انہوں نے بتایا تھا رفیع صاحب نے کہ تشدید کو برقرار رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی جی اگلا. یہاں پہ تشدید جو تھی نا وہ آپ نے برقرار رکھنی تھی، لیکن دمہ نے سکون میں تبدیل ہونا ہے. آگے پڑھیں. يشاء نہیں نہیں یشا یعنی بریک لگے جا نہیں، حمزہ پر فتح نہیں آنی چاہیے. یشا بس. يشاء يا بني اب وقت کریں. يا بني لؤلؤا ویل ڈن. نیکسٹ 5177 میں نے آپ کو نہیں کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیانا الرؤیا بادی الرأی بسوء یہ دوبارہ ذرا. بسوء اب ٹھیک ہے. بسوء محیط کلکلا یہاں ہوگا تو محیط پر جب سکون کی علامت آئے گی نا
تو دوبارہ کل کر کے دکھائیں ذرا یہاں پہ. اوکے. محیط. جی جزاک اللہ. نیکسٹ نائلہ صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلی لائن. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائمۃ. یہ دوبارہ ذرا آئین کو تھوڑا باتیں کرو دوبارہ ذرا. نائمۃ. وقف. نائمہ. آگے. جان. جانن. نن کی بھی نا تھوڑی ہوگا ساؤنڈ 2 سیکنڈ. جانن. نہیں نون پر پہلے سٹرس دے کے تشدید ہے نا دوبارہ. جانن. ہاں اب وقت کرو. جان. نہیں نون پر آواز دبا کے تھوڑی دیر رکھو قائم. دوبارہ جزم اور تشدید دونوں ادا کرنے ہیں یہاں پر. جان. ٹھیک ہے آگے. جو ان. وقف. جو. آگے. شیئن. وقف. شیء. نساء. وقف. نساء. نہیں جب جو فتح ہے نا 2 زبر ہیں جو ابھی بتایا بھی ہے تو یہ کھڑی زبر میں چینج ہو جائے گی. دوبارہ پڑھیں روک کرو. نساء. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں یہ ایک فتح ختم ہو جاتی ہے اور آگے الف آ جاتا ہے، پھر وہ حروف المدہ کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں. یا تو الف بنتی ہے تو یا ورٹیکل فتح آتی ہے. تو یہاں پہ آپ سمجھیں کہ اوپر والی فتح ایک ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ آپ نے الف لگا دینا ہے ایسے ایسے پڑھنا. ٹھیک ہے، ویل ڈن. نیکسٹ GB 127. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاقو. یہاں نا قاف اور تشدید بھی ہے نا تو تھوڑی دیر سٹریس دے کے تھوڑا سا وقف کریں یہاں پر. دوبارہ ذرا ٹرائی کریں. پہلے بغیر وقف پڑھیں ذرا. شاقو ایک لیٹر ہے، پھر کو چھے کا آواز بھی کرنی ہے. اب ذرا وقف کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. آگے. الحد. وقف کے ساتھ. الحد. شاباش ویل ڈن. آگے. واستغفروہ. وقف کریں. واستغفروہ. گڈ. آگے. جزءاً. وقف کریں. جزءا. یا اس کو آئین کے بعد نکلے. دوبارہ پڑھیں آئین کے بعد آئیے. جزءاً. جزءا. اب ٹھیک ہے. مولاً. وقف کریں. مولا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ 5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا پڑھو یہاں سے.
پڑھو بیٹا. اعوذ باللہ پڑھو بیٹا, وقت جا رہا ہے. اب 5231 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جی پلیز پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيضاء الخبأ مناه ينبأ. یہ حمزہ الف پر جزم ہے, تو ذرا سختی سے کرو تو ساؤنڈ ہوگا. دوبارہ ذرا. ينبأ النشأة. یہ ذرا دوبارہ پڑھیں جو کلر کیا ہوا لفظ. مناتا. وقت پڑھیں. منا نہیں, منا. یہ والا جو تائے مربوطہ ہے نا, دو نقطے ختم ہو جائیں گے اور اس کے اوپر جزم لگے گی, اس کی باقاعدہ آواز آئے گی ٹچ ہونے کی. منا. جی اوکے, جزاک اللہ. چلو نیکسٹ 5425 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستمر جب مستمر تھوڑا دباؤ دے کے, اسٹریس دے کے. دوبارہ. مستمر. المفر. دوبارہ پڑھیں. را پر تشدید بھی ہے اور سکون کی علامت بھی آئے گی جب آپ کریں گے, تو دونوں کو ادائیگی کرنی ہے. دوبارہ ذرا. المفر. یہ جو لام ہے, لام ساکن, اس پر نہیں ٹھہرنا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھی. بس فنش. لمبا نہیں کرنے آواز. المفر ایسے فر. دوبارہ. المفر. آگے. قرآنہ. اس کو الف کی جو ہے نا, الف کی آواز ساؤنڈ باریک ہو گئی. دوبارہ پڑھیں. قرآنہ. ٹھیک ہے. اوکے. التواقیہ. وقت کریں. التواقی. ٹھیک ہے, گڈ. آگے. یتمتع. وقت کریں. یتمتع. ویل ڈن. 5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں سے پڑھو. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصورا استبرق
یہ دوبارہ نہیں، یہ دوبارہ کاف اور کلکلا ہوگا نا، کلکلا لیٹر ہے، کاف پر سکون کی علامت لگا کے کلکلا کرو، جہاں جیسے تب پہ کیا ایسے آگے ہوگا. استبرق شاباش. لواقع شاباش. یزکا شاباش. نہیں وقت پڑھو. یزکا. یہ اس لیے آواز لمبی ہوئی، یہ آگے جو جا ہے نا بلینک، اس کی وجہ سے جب وقت پڑھیں گے تو آواز لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے آگے چلو. والفجر دوبارہ پڑھو، بغیر وقف کے پڑھو دوبارہ. والفجر. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. آپ کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں؟ چلو کوئی مردوں سے بھی کوئی آ جائے جی پلیز. 5191 میں نے اپوائنٹمنٹ کیا، پلیز پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے پڑھنا ہے ایسے، یہ لائن کالم پر ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بیٹا پہلے جو ہے نا آپ نے تابوت پڑھی ہے، من الشیطان الرجیم، من الشیطان، تو ٹھیک لیٹر ہے نا، تو گننا بھی نہیں ہوگا اور تھوڑا سا پر کر کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تا بھی نہیں اور تو بھی نہیں. دوبارہ پڑھو تو بس. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ نہیں، اعوذ تیزی سے نہیں، او نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلے بغیر وقت پڑھو یہ لفظ. جان. دوبارہ وقت کے ساتھ پڑھو، وقت کے ساتھ دوبارہ پڑھو ذرا. جان. آگے. الہدہد. شاباش. الہدہد. آگے. الخبع. الخب. المفر. المر. پہلے وقت کے بغیر پڑھو نا اسے. المفرو. مفارو نہیں، را پر تشدید ہے نا، فا کے ساتھ ہٹ کرو را کو. المفرو. یس. المفر. مفر. المفر. مفر فر تھوڑا سا دبا کے. المفر. استبرکن. استبرک. استبرکن 2 سیکنڈ یہاں نا گننا ہوتا ہے ترمیم پہ جب کوئی لفظ نہ ہو آگے تو. ٹھیک ہے. استبرکن. استبرک. جزاک اللہ. شکریہ محیط صاحب. آپ دعا پڑھ دیں گے آخر پہ؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. O Allah, have mercy on me through the great Quran. جزاکم اللہ محیط صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کی کلاس میں شامل ہونے کا. انشاءاللہ تعالی جمعرات والے دن 7 بجے دوبارہ ہم قرآن کلاس کے لیے اکٹھے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.